اور مہاراشٹر میں جو دریا بہ رہا ہے وہ اتر پردیش اور بہار کی دھرتی کو سیراب کیوں نہیں کر رہا؟ نرمدا چمبل کے علاقے کو سیراب کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور چمبل کی ندی ساؤتھ کے علاقوں کو سیراب کیوں نہیں کر رہی؟ یہ لمیٹڈ ہے، ان کا اپنا ایک ایریا ہے، اپنے ایریے کی ان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ایریے کو اپنے رحم و کرم سے انہوں نے کبھی خالی نہیں رکھا، مگر ان کو جو پورب میں دریا بہ رہے ہیں ان میں اتنی سمائی نہیں کہ وہ پچھم کے لوگوں کو سیراب کر دیں، اس لیے ان دریاؤں کو پورب ہی کے لیے رکھا گیا، پچھم والوں کو پچھم ہی کے لیے رکھا گیا، مگر جو دریا جہاں ہے وہاں آب رحمت بن کر سونامی کی طرح چھلک رہا۔ اور سب کے دل میں ایک پیاس ہے، ایک چاہت ہے، کاش وہ دریا جو پورب میں بہتا ہے پچھم والوں کو بھی سیراب کر دے، کاش وہ دریا جو پچھم میں رواں دواں ہے پورب میں بھی رواں دواں ہو جائے، اتر کا دریا دکھن والوں کو سیراب کر دے، دکھن کا دریا اتر کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھلا دے، مگر یہ حسرت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ان دریاؤں نے جو اپنا بہاؤ لیا ہے تو نظر میں ڈالیے کہ یہ دریا جاتے کہاں، اور پانی برستا کیوں ہے، پانی آتا کہاں سے؟ سورج کی بھاپ سے۔ سورج سمندر کو کھولاتا ہے، سمندر سے بھاپ اٹھتی، اور آپ جاڑے کا زمانہ آ رہا ہے نا، جن علاقوں میں کوہرا پڑتا ہے ان علاقوں میں یہ منظر آپ دیکھیے۔ ارے کوہرے کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوہرا نکلتا ہے، کہاں گئے یہ سب؟ یہ تالاب ایک صفت ہے، یہ ندی میں تبدیل ہوا، ندی دریا میں تبدیل ہوئی، دریا کہاں گیا؟ دنیا بھر کے دریاؤں کا بھی تو کوئی اور چھور ہوگا، کوئی منزل ہوگی، یہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تڑپتی ہوئی جمنا کدھر جا رہی ہے؟ یہ بلکتی ہوئی گنگا کدھر جا رہی ہے؟ یہ اچھلتا ہوا چمبل کدھر جا رہا ہے؟ یہ جتنے دریا ہیں سب رواں دواں ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں اور سمندر میں گم ہو جاتے ہیں۔ سب کی آخری منزل ہے سمندر، تو پھر سب کی پہلی منزل کیا ہے؟ جو سمندر سب دریاؤں کی آخری منزل ہے وہی سمندر ہر دریا کی پہلی منزل ہے۔ وہی هو الاول ہے، وہی هو الاخر ہے، وہی هو الظاہر ہے، وہی هو الباطن ہے۔ اوصاف کے نام الگ الگ ہیں، حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کی منزل ہے، مگر نفس سمندر ایک ہے، وہیں سے یہ پانی کے قطرات اٹھے ہیں۔ اب جب اٹھے تو آپ نے نام بدلے، بھاپ اٹھی سمندر سے، دھواں اٹھا تو آپ نے کہا بھاپ ہے، اسی سمندر سے اٹھی نا، ایک نام دیا آپ نے، بھاپ ہے۔ یہ فضا میں معلق ہو گئی تو آپ نے کہا بدلی ہے، یہ ٹپکنے لگی، برسنے لگی تو آپ نے کہا پانی ہے۔ یہ اصل ہے دریا، اصل ہے سمندر۔ سمندر کے جب اوصاف نے شکلوں کا جامہ پہنا تو کہیں آپ نے قطرہ کہا، کہیں آپ نے بھاپ کہا، فضا میں معلق ہوا تو بادل کہہ دیا، برس گیا تو پانی کہہ دیا، چلنے لگا تو نالا کہہ دیا، مجتمع ہوا تو تالاب کہہ دیا، چھلک گیا تو ندی کہہ دیا، باڑھ پہ آ گیا تو دریا کہہ دیا۔ ارے ایک ہی چیز کے تو مختلف نام آپ لیتے چلے جا رہے ہو۔
حضرات، سمندر کائنات کا احاطہ کرتا ہے اور ہر دریا اس سمندر کا پیاسا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے اس کائنات کو آب رحمت سے سیراب کرنے کے لیے بھی ایک سمندر پیدا کیا۔ اس سمندر کا نام مصطفیٰ ہے، جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے مرشد سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے جب میں 1970 میں بیعت ہوا تو جو شجرہ دیا انہوں نے اور جو دعائیں تلقین کی، اس میں ایک صوفیانہ کلمہ ہے، خدا یکے وہ محمد یکے وہ پیر یکے۔ تو خدا یکے تو ہے، یہ محمد یکے آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ جو سمندر تھا وہ بھی محمد ہیں، وہ جو اول تھا خدا کی مخلوق میں وہ بھی محمد ہیں، وہ جو آخر ہے وہ بھی محمد ہیں، وہ جو ظاہر ہے وہ بھی محمد ہیں، وہ جو باطن ہے وہ بھی محمد ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سورج نصف النہار پہ چمکا، آقائے دو جہاں مکہ میں کیوں؟ سورج جب اوپر آتا ہے تو ساری کائنات کی بدلی چھٹتی ہے اور کسی علاقے کو ظلمت کا شکوہ نہیں ہوتا، ہر علاقہ نور سے سیراب ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے مکہ میں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سائنس کا زمانہ ہے۔ آپ کی آنکھ کتنے سینٹی میٹر کی ہے وہ بھی ناپ لی گئی، آپ کی زبان بھی ناپ لی گئی، آپ کے پیٹ میں جو آنتیں ہیں ان کی کیا لمبائی چوڑائی ہے وہ بھی ناپ لی گئی۔ چھوڑو ان سب چیزوں کو، چاند کہاں ہے وہ بھی ناپ لیا گیا ہے، سورج کہاں چمک رہا ہے، کتنے کروڑ میل پہ ہے اس کا بھی تخمینہ بتا دیا گیا ہے، یہ زمین کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے اس کا بھی فگر نکال کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب سائنسدانوں سے ایک بات پوچھا ہم نے کہ ہمیں ذرا بتا دو، ہندوستان والوں کو شکوہ ہے کہ عرب میں کیوں رحمت للعالمین آئے، کاش ہندوستان میں آئے ہوتے۔ مغرب والوں کو شکوہ ہے مکہ میں کیوں آئے، کاش ہندوستان میں آئے ہوتے۔ ہم بھی تو اپنے آقا کے ہم بھی تو فخر کرتے کہ ہمارے آقا ہندوستان میں آئے۔ تو سائنسدانوں نے کہا سینٹرل رسول آیا ہے، سبحان اللہ، مرکزی نبی آیا ہے، تو مرکز ہی پہ چمکے گا وہ۔ دنیا ناپ لی گئی ہے دوستو، فیتے سے ناپ لی گئی ہے۔ پورب میں جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں سے ناپنے والے چلے پچھم کی طرف، پچھم میں جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں سے ناپنے والے چلے پورب کی طرف، اتر میں جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں سے ناپنے والے چلے دکھن کی طرف، دکھن میں جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں سے ناپنے والے چلے اتر کی طرف۔ یہ چاروں چل رہے تھے، چلتے چلتے مائی ہوا جناب آدم کی طرح ایک مقام پہ ان چاروں کا ٹکراؤ ہو گیا، چاروں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پورب والے نے پہچان لیا کہ یہ پچھم والا آیا ہے اور پچھم والے نے پہچان لیا کہ یہ پورب والا آیا ہے۔ چاروں ایک سینٹرل مقام پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھوٹا گاڑ دیا۔ یہ ہے زمین کا سینٹرل مقام۔ چاروں طرف سے سائنس نے زمین کے جس سینٹرل مقام پہ اپنا کھوٹا گاڑا ہے اس زمین کا نام مکۃ المکرمہ ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو سینٹرل نبی اگر سینٹرل پوائنٹ پہ نہیں آتا تو کہاں؟ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ کرنوں بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے دو باتیں بتاؤں گا۔
ماں سے بڑھ کر کوئی اپنے بچے کے میلاد کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ ماں ہے اور بچہ کس حالت میں آ رہا ہے، بچے کے میلاد کے بعد بچے کی کیفیت کیا ہے، ماں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ بہت آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آئیں چلے کائنات کی اس مقدس ماں سے پوچھیں جس ماں پر کائنات عالم کی ساری نسوانیت قربان اور بلیہار ہے۔ سیدہ آمنہ سے پوچھ لیں صلوات اللہ علیہا۔ سیدہ فرمائیے آپ کے لال کا جب میلاد ہوا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ ان کا جو بیان ریکارڈ پہ ہے کہ جب میلاد النبی ہوا میرے لال نے دھرتی پہ قدم رکھا تو ہوش و حواس جیسے آدمی کی کیفیت تھی، صاحب عقل والی کیفیت تھی، صاحب علم والی کیفیت تھی، صاحب ادب و تہذیب والی کیفیت تھی، اور زمین پہ قدم رکھتے ہی باقاعدہ رسول پاک نے کعبۃ اللہ کی طرف جس طرح سجدہ عبادت الہی کے لیے کیا جاتا ہے، پہلا کام میرے بچے نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام اللہ کی عبادت، پیغام کو سمجھیے آپ۔ پہلا کام رسول پاک نے کیا ہے اللہ کی عبادت، دنیا میں آتے ہی۔ اور سیدہ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ کہ دوسرا کام میرے بچے نے یہ کیا کہ جب اللہ کی تسبیح سے فارغ ہوئے تو بزبان فصاحت پکار اٹھے، اللہم یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری اس امت کو میرے دامن کرم میں محفوظ کر دے۔ یہ دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلا حضور کا کام سجدہ ہے اور دوسرا کام انسانیت کو اپنے دامن رحمت میں لینے کی دعا ہے۔ تو میلاد النبی نے پیغام کیا دیا؟ میلاد النبی صرف جھومنے کی چیز نہیں ہے، میلاد النبی اپنے اعمال کو مصطفیٰ کی سنتوں کے قالب اور سانچے میں ڈھالنے کا پیغام دیتی۔ دو چیز آئی سامنے ہمارے، دنیا میں کسی بچے نے نہیں کیا۔ ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی کہ ایک دن کا بچہ بولا کیسے؟ آتی ہے نا؟ سنو، کچھ ہوتے ہیں خصائص نبوت، معجزات نبوت جو ہماری عقلوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے، مگر کیا ان سے پہلے کوئی نبی نہیں بولا ہے کیا؟ جھولے میں کوئی نبی نہیں بولا، پالنے میں کوئی نبی نہیں بولا۔ حضرت مریم کو یاد کرو، بلا باپ کے بچے کا میلاد ہوا، پوری قوم راشن پانی لے کے آ گئی۔ مریم تم تو بہت نیک اور سعادت مند بیٹی تھی ہمارے معاشرے کی، بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ چونکہ خلاف فطرت یہ بچہ آیا تھا، اللہ کی قدرت نے اس فطرت کو بھی اپنی بندگی کا جامہ پہنا دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بچہ آیا کیسے بلا باپ کے؟ سیدہ مریم کو حکم تھا، مریم تم خاموش رہنا اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے مت پوچھو، اسی بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ کہا پوچھو تو صحیح۔ جب دنیا نے پوچھا کون ہیں آپ، بزبان فصاحت بولے ہیں نا، اور میں قرآن کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پکار اٹھے اپنے جھولے میں، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب نبوت دی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، تمہارا ہادی اور رہنما بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اپنے میلاد میں، مگر کس کے لیے بولے؟ بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ۔ ایک تو اپنی ماں کی براءت کے لیے بولے، دوسرے اپنی ابدیت کے لیے بولے، تیسرے اپنی نبوت کے لیے بولے، چوتھے اپنی کتاب و حکمت کے لیے بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اپنے بارے میں بولے، مگر عیسیٰ کے مسیحا جب آئے
تو اپنے بارے میں نہیں بولے، تمہارے بارے میں بولے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو یہ دو پیغام تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ عبادت اللہ کی، خدمت خلق اللہ کی۔ اور آگے منصب نبوت سے جب سرکار نے 40 برس کے بعد اعلان کیا تو ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر صرف 2 حق ہیں، تمہیں کوئی تیسرا کام نہیں کرنا ہے۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے اس کے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق ادا کرو عبادت کر کے، اس کے بندوں کا حق ادا کرو ان کی خدمت کر کے، یہی اسلام ہے۔ اور اسی پہ عمل کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آئے تھے ہدایت دینے کے لیے نا، میلاد نبی ہوا تھا انسانیت کو ہدایت کی توفیق کے لیے۔ آگے بڑھیں۔ اب میلاد النبی نے دیا کیا؟ انقلاب آتا ہے دنیا میں نا، بڑے انقلاب آتے ہیں۔ انقلاب نام ہے تبدیلی کا، تبدیلی ہو جاتی ہے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، آپ کی جمہوریت اور آزادی غلام تھی۔ 1947 میں ایک تبدیلی آئی، ایک انقلاب آیا۔ اب ملک میں غلامی نہیں ہے، اب ملک میں آزادی ہے۔ تو 1857 سے لے کر 1947 کے ہندوستان کا نام ہے غلام ہندوستان۔ 47 سے لے کر 2019 تک کے ہندوستان کا نام ہے آزاد ہندوستان۔ وہ لفظ غلام ختم ہوا اس لیے کہ آزادی کا انقلاب آ گیا تھا۔ اور دنیا میں جب انقلاب آتا ہے دوستو تو بجلی کا کنیکشن کاٹ کر آتا ہے۔ جب کوئی فوجی حکومت ملک کی منتخب حکومت کو ختم کرتی ہے تو کبھی رات کے اندھیرے کا سہارا لیتی ہے، کبھی بجلی کا کنیکشن کاٹ کر کے اندھیرا کر دیتی ہے۔ اور جب ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ملک کے بھی نام بدل دیے جاتے ہیں، ملک کی سڑکوں کے بھی نام بدل دیے جاتے ہیں، پرانی روایتوں کے بھی نام بدل دیے جاتے ہیں۔ الہ آباد پریاگ راج بھی بنا دیا جاتا ہے۔ آگے نہیں بولوں گا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے تبدیلیاں مولانا۔ جب آتا ہے انقلاب تو تبدیلی یہ ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی انقلاب نہیں آیا۔ 570 برس تک اس کائنات پر شیطان کی حکومت تھی۔ 570 برس تک پوری کائنات میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، نبوت کی کوئی کرن نہیں اس دنیا میں جگمگائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ مشرق میں نبوت کا سورج نکلا، نہ مغرب میں نبوت کا سورج نکلا، نہ شمال میں نبوت کا سورج نکلا، نہ جنوب میں۔ 570 برس کے بعد دعائے ابراہیمی رنگ لائی اور نسل اسماعیل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ 570 برس کے بعد، 570 عیسوی، اسی لیے میں 570 بول رہا ہوں۔ عیسوی شروع ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے۔ آپ ذرا دیکھیں، اندھیرا تھا، حضور آئے، ایک انقلاب سیدہ آمنہ کی گود میں مچل رہا تھا۔ اس دنیا میں جھوٹ کا انقلاب تھا، اس دنیا میں ظلم کا انقلاب تھا، اس دنیا میں فرعونیت کا انقلاب تھا، نمرودیت کا انقلاب تھا، اس دنیا میں شرک نے انقلاب برپا کر رکھا تھا، اس دنیا میں کفر نے انقلاب برپا کر رکھا تھا۔ نبی کریم آیا تو جھوٹ سے اس دھرتی کو صاف کیا، سچ کا انقلاب آیا۔ ظلم کے مقابلے میں عدل اور انصاف کا انقلاب آیا، جہالت کے مقابلے میں علم اور حکمت کا انقلاب آیا، گھمنڈ کے مقابلے میں منکسر المزاجی کا انقلاب آیا، برائی کے مقابلے میں بھلائی کا انقلاب آیا، بے حیائی کے مقابلے میں ردائے شرافت کا انقلاب آیا۔ غرض یہ کہ وہ جو نہ تھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ سبحان اللہ۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے، پہلے سمجھنا پھر اس بات کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ مصطفیٰ کو ان میں بھیجا، آئے وہ آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہوئے، علم و حکمت کا چراغ جلاتے ہوئے، اور معاشرے کی گندگی کو پاکیزگی میں تبدیل کرتے ہوئے۔ تو کیا یہ علم کا چراغ نہیں جل رہا تھا؟ کیا حکمت اور دانش کا سورج نہیں نکلا تھا؟ کیا قانون الہی کی فرما روائی نہیں تھی؟ کیا یہ جتنی چیزیں مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ آدم کی آدمیت کا فلسفہ بھی گم ہو گیا تھا، نوح کی شجاعت کی تاریخ بھی پھاڑ دی گئی تھی، لوط کی حکمت کا چراغ بھی بجھا دیا گیا تھا، ابراہیم کی خلت کا مذاق بھی اڑا دیا گیا تھا، اسماعیل کی قربانی کو فراموش بھی کر دیا گیا تھا، اسحاق کے رضا کا پرچم بھی پھاڑ دیا گیا تھا، یعقوب کے اعتماد کی دھجیاں بھی اڑا دی گئی تھی، شیش کی معرفت کو گم بھی کر دیا گیا تھا، یونس کے اجابت کو پردہ عدم میں ڈال دیا گیا تھا، موسیٰ کے جلال پہ بھی پانی پھیر دیا گیا تھا، عیسیٰ کے جمال پہ بھی پانی پھیر دیا گیا تھا۔ واہ رے میرے نبی، جس طرح آپ کی کتاب سارے نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی، ویسے ہی آپ کے میلاد نے آدم کی آدمیت کا بھی جلوہ دکھلایا، نوح کی شجاعت کا بھی جلوہ دکھلایا، شیش کی معرفت کا بھی جلوہ دکھلایا، لوط کی حکمت کا بھی جلوہ دکھلایا، یوشع کی رحمت کا بھی جلوہ دکھلایا، صالح کی صالحیت کا بھی جلوہ دکھلایا، ابراہیم کی خلت کا بھی جلوہ دکھلایا، یوسف کے حسن تمکنت کا بھی جلوہ دکھلایا، ہارون کی اخوت کا بھی جلوہ دکھلایا، دانیال کی محبت کا بھی جلوہ دکھلایا، ادریس کی عظمت کا بھی جلوہ دکھلایا، شعیب کی رافت کا بھی جلوہ دکھلایا، موسیٰ کے جلال کا بھی جلوہ دکھلایا، عیسیٰ کے جمال کو بھی واپس آپ لائے، محمد صاحب کمال بن کر اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ذرا ان چیزوں پہ غور کیجئے کہ حضور کے میلاد سے رحمتوں کا آبشار کس طرح جنم لیتا ہے، صحابہ رحمت کس طرح اچھلتا ہے، کرم کا سمندر اپنی سونامی کے ساتھ کیسے چھلکتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اے لوگو یاد رکھنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ صاحب میلاد نے فرمایا، اور حضرت میں نے پارلیمنٹ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے جھگڑے لڑائی ہیں آپس کے مذہب کے نام پر اور ذات برادری کے نام پر، اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو ملک کی پارلیمنٹ کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ ان جہالتوں پہ قابو پا لے۔ ہاں، اگر ملک کی پارلیمنٹ ایمانداری سے ان جہالتوں پہ قابو پانا چاہتی ہے تو صاحب میلاد کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ کر صرف یہ قانون بنا دو، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہم اسے ہندوستانی نہیں مانتے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہم اسے ہندوستانی نہیں مانتے۔ یہ کیا NRC لے کر کے آئے ہو، یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، فلانا ہے کہ نہیں، ٹھکانا ہے کہ نہیں۔ ارے اگر ہندوستانی ہی بنانا ہے لوگوں کو تو حدیث کی روشنی میں بنا دو ان انسانوں کو۔ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ملک سے باہر نکالو، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ملک سے باہر نکالو۔ What is the NRC؟ کیا بتاؤں، وہ عادت ہماری اصل میں بہت خراب ہے نا، بولتے بولتے ہم کہیں چلے گئے، بیک ٹو پلٹے ہم آج نہیں بولنا چاہتے ان سب چیزوں پر۔ تو آج جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں خوب اچھی طرح سے سمجھیے گا اس کو۔ سرکار نے صرف کہا نہیں، پہلے کیا ہے پھر کہا ہے۔ ایسا حکمراں انسانیت کا پہلے کہتا ہے پھر کرتا ہے۔ یہاں تو صرف کہا ہی کہا جا رہا ہے، کرنا کون، کرے کون؟ صرف کہا جا رہا ہے، کیا نہیں جا رہا۔ حضور نے کیا ہے پھر کہا، پہلے اللہ کی عبادت کیا ہے پھر کہا، پہلے بندوں کی خدمت کیا ہے پھر کہا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس آیت کی طرف میں آتا ہوں۔ ہمارے ماحول میں کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانی دور کر دے اور ان کی ضلالت کو ہدایت میں بدل دے۔
میں دعا کروں گا یہی، میں گالی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے کسی گمراہ کو گالی نہیں دیا ہے، کسی بدعقیدہ کو گالی نہیں دیا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کیا ہے۔ یہی سنت ہے اور اسی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے اتنا بڑا فائدہ کائنات کو ہوا، جانوروں کا حق محفوظ ہوا، انسانوں کا حق محفوظ ہوا، عورتوں کا حق محفوظ ہوا، چرند و پرند کا حق محفوظ ہوا، زمین کا حق محفوظ ہوا، استاد کا حق محفوظ ہوا۔ تو اب اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم میلاد النبی کو سیلیبریٹ نہ کریں تو کس کو سیلیبریٹ کریں؟ تم اپنے گھر کے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو تو تمہارے سر پہ جو نہیں رینگتی۔ جس نے کائنات کی زلف برہم سواری ہے، اگر ہم اس کے برتھ ڈے پر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو میرے بھائی ماتھے پہ شکن کیوں آتی ہے؟ ان کے ماتھے پہ شکن آتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے جو کلمے کے باغی، مگر ان کے ماتھے پہ اگر شکن آئے جو کلمہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو مجھے بڑا افسوس۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اچھا، لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی مناظرے کی ضرورت۔ آئیے ذرا دیکھ لیں کہ میلاد النبی کا تعلق کہاں ہے، بات ہی ختم ہو جائے۔ بھائی ہولی ہمارا غیر مسلم بھائی مناتا ہے، اس کا تعلق ہے اس سے، ہمارا تو نہیں تعلق ہے۔ غیر خدا کی پوجا کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کی بدعقیدگی سے اس کا تعلق، ہم موحدین کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کا جس سے تعلق ہے، اگر اس کے تعلق کو ہم کھینچ رہے ہوں تو اس کو غصہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے تعلق پر ہم کوئی شب خوری ہی نہیں مان رہے ہیں تو کہے کو فتویٰ لے کے کھڑا ہے بھائی؟ نہیں سمجھے، سمجھا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں 3 طرح کے انسان ہیں، 3 چہرے ہیں دنیا میں انسانوں کے، چوتھا کوئی چہرہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ جس انسان کو بھی دیکھو 3 میں سے ایک چہرہ ہے اس کا، نظریاتی اعتبار، آستھا کے اعتبار، عقیدے کے اعتبار سے۔ بات کو سمجھنا، کسی بھی انسان کو دیکھو 3 چہرے، اور تینوں چہرے کس آئینے میں دکھائے گئے ہیں؟ قرآن کے۔ آدمی صرف عقیدے کے اعتبار سے 3 چہرے رکھتا ہے، چوتھا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ ایک چہرہ ہے سورہ کافرون میں، اور ایک چہرہ ہے سورہ منافقون میں، اور ایک چہرہ ہے سورہ مومنون میں، چوتھا کوئی چہرہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا تو مشرک ہیں یا منافق ہیں یا مسلمان، چوتھی ذات نہیں ہے اس دنیا میں، یاد رکھنا ہے اس کو۔ اب ان کو پہچانے کیسے؟ تو سورہ کافرون نے بتا دیا کہ ان کو کیسے پہچانو گے۔ کیا بتایا سورہ کافرون نے؟ قل یا ایھا الکافرون، ان کو اگر تمہیں پہچاننا ہو تو پہچان لو، لا اعبد ما تعبدون، تم دیکھو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ اس کی عبادت نہیں کرتے، تم ایک خدا مانتے ہو یہ انیک خدا مانتے ہو۔ تو جہاں کوئی رات کے اندھیرے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے، مشرک کو دن کے اجالے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ایک چہرہ پہچان لیا گیا۔ اب آئیے دوسرے چہرے کی طرف۔ تو سورہ کافرون تو اتنی بڑی ہے، چھوٹی سی، مگر سورہ منافقون اتنی بڑی ہے۔ پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے میرے نبی، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھنا قرآن، منافق جب آتے تھے تو حضور سے کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
واللہ یعلم انک لرسول. بھائی صاحب چپ چاپ سے رکھ دیجئے گا اور ذرا بڑھ جائے گا. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول. واللہ یشہد، غور کرنا بات پر، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، ان پہ اعتبار مت کیجیے. یہ عبید اللہ تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا بھائی. اس ایک آیت میں دو گواہیاں، ایک گواہی کفار کی منافقین کی اور دوسری گواہی اللہ کی. منافق تو آ کے کہہ رہا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے کہ ہم آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک گواہی تو دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نہیں تو بنا کے بھیجا ہے. واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. مگر یہ جو گواہی دے کے دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے کے چکر میں مت آئیے گا، ان کی نماز روزہ سے دھوکہ مت کھائیے گا میرے مصطفیٰ. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ایک گواہی یہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، یہ نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول. ایک گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھروسہ مت کیجیے گا.